بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ ارشاد خداوندی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ یعنی خدا راستے کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہے کہ یقیناً یہ پتا چلا کہیں اللہ اشارہ تو نہیں کر رہا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، فوراً اس کی پیروی کرو۔ میں نے رات بیان کیا تھا اور پھر جو نئے حضرات آئے ہیں ان کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ راستے پر آدمی چلتا ہے، پیروی نہیں کرتا۔ پتا چلا یہ کوئی صراط مستقیم ایسا ہے جو چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے۔ یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اگر آپ نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ تجھے خدا کے راستے سے دور کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہی میرا امر ہے، یہی میرا حکم ہے۔ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو میرے راستے کی پیروی کرو۔ آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہ سمجھیں گے تب تک دین اور امام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ پہلے انسان کو دیکھیں کہ انسان کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ المؤمنون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ ارشاد خداوندی ہے کہ میں نے انسان کو 6 چیزوں سے بنایا: مٹی، نطفہ، خون کا لوتھڑا، ہڈیاں اور گوشت۔ انسان کو بنایا اللہ نے 6 چیزوں سے: مٹی، نطفہ، خون، گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں ہڈیاں، پھر گوشت۔ آج یہاں نہیں رکی، آگے چلی۔ ثم انشأناہ خلقنا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر میں نے دوسرے طریقے سے انسان کو مقرر کیا۔ ابھی انسان مکمل نہیں ہے، وہ ایک بوتا ہے۔ میں نے دوسرے طریقے سے انسان کو مقرر کیا۔ وہ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ابھی انسان میں روح نہیں آئی، انسان میں روح نہیں آئی۔ دیکھیے روح نہیں آئی۔ ارشاد کو خداوندی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ یہ علماء یہود ہیں جو رسول سے پوچھ رہے ہیں، آپ سے پوچھتے، کسی مولوی سے نہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان کو کہہ دے کہ روح میری پروردگار کی طرف سے امر ہے، خلق نہیں، امر ہے۔ میں نے رات میں کیا تھا کہ سارے پڑھے لکھے حضرات آپ سے زیادہ مجھے اچھے سامعین کہاں ملیں گے۔ یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ قل الروح من امر ربی، آپ ان کو کہہ دیں کہ روح میری پروردگار کی طرف سے امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور آپ کو تھوڑے میں سے تھوڑا علم ہے۔ آپ میں جو کہہ رہا ہے وہ نہیں، جن کو بتا رہا ہے۔ رسول کے لیے خدا نے نہیں کہا۔ میرے بھائی جو نوجوان ہیں، جو میرے قریب بیٹھے ہیں، محبت ہے آپ کو اس لیے قریب بیٹھے ہیں تو تھوڑی بات نہیں کرنا پڑے گی۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح، رسول آپ سے پوچھتے ہیں، یہ علماء یہود کہ روح کیا ہے، ان کو کہا دو
کی طرف سے امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لیکن آپ کو تھوڑے میں سے تھوڑا علم ہے، مرتے مرتے مر جاؤ گے، تمہیں امر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں نوجوانوں، یہ ہمارا جسم یہ خلق ہے، اللہ لہ الخلق والامر، یہ بھی مخلوق ہے، جسم بھی مخلوق ہے، روح بھی مخلوق ہے جسم بھی مخلوق روح بھی مخلوق، لیکن روح ہے امر، روح ہے امر۔ خلق میں اور امر میں فرق کیا ہے؟ تخلیق ہوتی ہے تدریجی، آہستہ آہستہ آہستہ۔ بچہ کم از کم 9 مہینے ماں کے پیٹ رہتا ہے، لیکن امر کسے کہتے ہیں؟ اشارہ کیا ہو گیا، جو مادیت سے پاک ہو، جو مادیت سے پاک ہے وہ ہے امر، جو مادیت سے پاک ہے وہ بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق، لیکن فرق ہے، اس کی جنس اور ہے، امر کی جنس اور ہے۔ خلق مانے تدریجی، آہستہ آہستہ آہستہ۔ ایمان سے بتائیں، اگر کوئی نوجوان شادی کرے اور 2 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو، کہو نا خدا کی قدرت ہے۔ یہ خدا کی قدرت نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ یہ مخلوق ہے، مخلوق ہوتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ۔ امر ہوتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون، خدا نے ارادہ کیا ہو گیا، خدا نے ارادہ کیا ہو گیا، یہ ہے روح۔ مجھے افسوس اسی بات پر لگتا ہے، ارے یہ تمہارا جسم، اس میں آیا امر، اب امر کی جنس اور ہے، جسم کی جنس اور ہے۔ ارے جب امر تم جیسا نہیں تو امر تم جیسا کیسا؟ دیکھیں یہ ہے جسم، روح ہے امر۔ جب آج تک دنیا کو امر سمجھ میں نہیں آیا، ہم جن کو مانتے وہ تو امر ہیں۔ جب آج تک دنیا بڑی سائنس ترقی کی، ٹیکنالوجی امریکہ نے بڑی ترقی کی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، لیکن آج تک وہ امر کو سمجھ نہ سکی۔ ارے جو امریکہ امر کو نہ سمجھ سکا تو 2 رکعتی ملا علی علم کو کیسے پہنچا؟ نعرہ حیدری۔ اب ایک تیسری چیز ہے، ان دونوں کے درمیان، امر کے درمیان اور جسم کے درمیان ایک تیسری چیز ہے جس کو قرآن نے نفس کہا، یہ دونوں کے درمیان وسیلہ ہے۔ نفس کا کیا کام ہے؟ امر کو اور جسم کو ملانا۔ نفس کا کیا کام ہے؟ یہ نفس جو ہے یہ ہے وسیلہ، کس کے درمیان؟ مخلوق کے درمیان اور امر کے درمیان، امر کے درمیان، کیونکہ یہ وسیلہ ہے، نفس جو ہے یہ نفس ہے وسیلہ۔ اب آپ رات کو سو گئے، آپ بستر پر ہیں، دیکھ رہے ہیں میں لندن گھوم رہا ہوں، میں امریکہ گھوم رہا ہوں، میں کراچی گھوم رہا ہوں، یہ گھوم کر رہا ہے، آپ سانس بھی لے رہے ہیں، آپ کی نبض بھی چل رہی ہے، پتا چلا روح آپ کے ساتھ ہے نا۔ اگر آپ کے روح ساتھ نہ ہوتی تو یہ سانسیں کیوں لے رہا ہے؟ پتا چلا روح آپ کے ساتھ ہے، یہ گھوم رہا ہے نفس، یہ گھوم رہا ہے نفس جو امر کے درمیان اور جسم کے درمیان وسیلہ ہے، جہاں بھی ہے لیکن بے خبر نہیں،
جہاں بھی ہے وہ بے خبر نہیں ہے. ادھر آپ کو مچھر نے کاٹا، نفس فوراً پہنچ گیا. اسی نفس کو بتایا کس نے؟ بھائی سر نہلا میرے نوجوان کتنے اچھے بھائی رکھتے ہیں. نعرہ حیدری. یہ نفس کبھی کسی مسلمان نے ٹی وی پر مسجد میں کیا یہ نفس کیسے پہنچا؟ یہ تو امریکہ میں تھا، یہاں کیسے آیا؟ کبھی تم نے نفس پر اعتراض نہیں، اپنے نفس پر. کبھی تم نے اپنے نفس پر اعتراض نہیں کیا. آئیے جان بوجھ کر آپ کو سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں، 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ہے ہمارا نفس، یہ ہے ہمارا نفس جو جسم کے درمیان اور روح کے درمیان وسیلہ. ارشاد ہو رہا ہے، اور میں کیا تمام جتنے بھی میں حوالے دوں گا. میں نے رات میں کیا تھا کہ ہمارے جو 10 دن ہیں یہ فضائل کے لیے ہیں، مصحاب فضائل کے لیے، آل محمد کو سمجھنے کے لیے یہ 10 راتیں ہیں. یہ حسینی یونیورسٹی ہے، یہ جو مجالس ہے یہ حسینی یونیورسٹی ہے. یہاں سمجھو کہ یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ارشاد ہوا سورۃ آل عمران میں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یقیناً خدا تمہیں ڈراتا ہے نفس کے ذریعے. خدا خود نہیں ڈراتا، خدا خود نہیں ڈراتا ہے نفس کے ذریعے. پتا چلا خدا کا کوئی نفس ہے. اسی لیے جتنے ہمارے تفاسیر ہیں سب نے لکھا کہ نفس سے مراد میرا مولا علی ہے. پتا چلا مولا علی ہے خدا کا نفس. مولا علی ہے، ہو سکتا ہے کچھ ہے. بھائی یہ ایک آیت پڑھی ہم نے نہیں سمجھ میں آتی. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہیں سورت ہے، اور میں نوجوانوں کو میں انتہا پسند نہیں. میں یونیورسٹی کا پڑھا لکھا ہوں، مجھے غصہ نہیں آتا. کسی نوجوان کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آسانی سے مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے اور کھڑے ہو کر سوال پوچھ سکتا ہے. ارشاد ہو رہا ہے سورت نساء میں، فقاتل فی سبیل اللہ، میرے حبیب لڑ مار، لا تکلف الا نفسک، میرے حبیب میدان جنگ سے سارے بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں لیکن آپ کا نفس نہ بھاگے. بے گھبرا کیوں؟ نعرہ حیدری. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، میرے حبیب مار، لڑ، قتل کر، لیکن میرے حبیب سارے میدان جنگ سے بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں لیکن آپ کا نفس نہ بھاگے. رسول بیچارے تو کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا. پتا چلا جو لڑتا ہے، جو میدان جنگ سے نہیں بھاگتا، وہ ہے نفس رسول. اسی لیے اگر تعصب کی عین کے ہٹا کر دیکھیے ہمارے تفاسیر نے لکھا کہ اس نفس سے مراد میرا مولا علی ہے. علی خدا کا بھی نفس ہے، علی رسول کا بھی نفس ہے. ایسے نہیں. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ ابھی یہ آیت جو تھی یہ آیت ہے سورت نساء کی آیت نمبر 83. ابھی جو آپ رہا ہوں یہ آیت ہے سورت توبہ کی. آیت کا نمبر ہے 120. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفس. کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں کہ میرے رسول کی مخالفت کرے. کسی کے لیے. مجلس تو یہیں ختم ہوئی. کسی کے لیے جائز نہیں، چاہے مدینے کا رہنے والا ہو. اللہ نے مدینے والوں کو بھی نہیں چھوڑا، چاہے مدینے کا رہنے والا ہو چاہے باہر کا رہنے والا ہو. کسی کے لیے جائز نہیں وہ رسول کی مخالفت کرے. اب مجھے کیا پتا کہ کس نے رسول کی مخالفت کی. یہ جا کر تاریخ میں پڑھے، کتابوں میں پڑھے کس نے رسول. کسی کے لیے جائز نہیں کہ میرے رسول کی مخالفت کرے.
ولا یرغبوا بانفسہم عن نفس، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ نفس رسول کی مخالفت کرے. جس طرح تابع داری رسول کی جائز، اس طرح نفس رسول کی واجب. نعرہ حیدری. یعنی اطاعت جس طرح رسول کی واجب، اس طرح نفس رسول کی واجب. یہاں بھی ہمارا ایمان لکھا کہ نفس مراد جناب علی ہے. ہو سکتا ہے ان تین عاشقوں میں نہیں. شیعہ تھا. آئیے ایسی آیت پڑھنا چاہتا ہوں. کوئی ماں کا لال دنیا میں تردید کرے، مجھے قسم ہے اس ممبر کی، میں کلمہ سے نہیں پڑھوں گا. ابھی جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ ایسی آیت ہے کہ ابھی تک مفسرین کو طاقت نہیں. اور یہ آیت ہے آیت مبارکہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میرے حبیب ان کو کہا دو تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے. تم اپنی نساء لے کر آؤ، ہم اپنی نساء. بیٹیاں نہیں، نساء. یا نساء نبی، اے نبی کی بیویاں. نساء میں بیٹی شامل، نساء میں بیوی شامل، نساء میں ماں شامل. تینوں رشتے قرآن میں ہیں. لفظ نساء میں تینوں رشتے شامل ہیں. ماں، بیٹی، بیوی. ان کو کہا تو تم اپنی نساء لے کر آؤ، ہم اپنی نساء لے کر آؤ. تم اپنے نفس لے کر، ہم. تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے. میں نہیں، ہم. کہنے والا ہے رسول. کیا مقام ہے. تم اپنے بیٹے لے کر، ہم اپنے بیٹے گئے. تم اپنی نساء لے کر آؤ، ہم اپنی نساء. تم اپنے نفوس لے کر آؤ، ہم اپنے نفوس لے کر آؤ. اور پھر ان کو پیش کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں. فیصلہ میں نہ کروں گا، نہ تم کرو گے. فیصلہ کرے گا خدا، کیونکہ تم بھی خدا کو مانتے ہو، نثارے خدا کو مانتے ہیں. پھر ان کو پیش کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں. اور جو خدا کی بارگاہ میں جھوٹا، اس پر خدا کی لعنت. جتنے تفاسیر ہیں نوجوانوں، میں نے رات اپیل کی تھی کہ کم از کم 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ قرآن کو دے. تمام نے لکھا کہ رسول کیا کیا؟ بیٹوں کی جگہ پر حسن حسین کو لے کر آئے، نساء کی جگہ پر بطول کو لے کر آئے. تم کہتے ہو رسول کو علم غیب نہیں، خدا نے نام نہیں بتایا. خدا نے نام نہیں بتائے تو کچھ اور تو لے کر آتے. تم کہتے ہو رسول کے علم غیب نہیں. یہ کہاں سے علم غیب آ گیا کہ بیٹوں کے کامن ہے، سارے کامن. تم اپنے بیٹے لے کر، ہم اپنے بیٹے. تم اپنی نساء لے کر آؤ، ہم اپنی نساء. تم اپنے نفوس لے کر، ہم اپنے نفوس. اور پھر ان کو پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا، اس پر اللہ کی لعنت. رسول نے کیا کیا؟ بیٹوں کی جگہ پر حسین کو لیا، نساء کی جگہ پر بطول کو لیا، اور نفس کی جگہ پر علی کو لیا. کوئی مسلمان تردید کرے قیامت تک، مجھے قسم ہے اس ممبر کی، میں شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا. سب نے مل کر لکھا. ارے وہ تفسیر جو شاہ فاضل نے چھپوائی پاکستان میں لاکھوں کے طرح موجود، سب نے لکھا کہ نفس کی جگہ پر علی کو لے کر آئے. اب تو پتا چلا کہ علی خدا کا بھی نفس ہے، علی رسول کا بھی نفس ہے. یا تو قرآن کے آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو دو. علی ہے اللہ کا نفس، علی ہے رسول کا نفس. یہ میں نے نہیں کہا، یہ قرآن نے کہا. میں نے بخاری کی حدیث نہیں پڑھی کہ کوئی کہتا کہ بنا رہا ہے علی، کوئی کہتا بھائی راوی کمزور ہے. راوی یہاں کمزور نہیں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. یہ علی اللہ کا بھی نفس، علی رسول کا. تمہارا نفس امریکہ سے پہنچ جائے آنن فانن تو تمہیں اعتراض نہیں. علی کیسے پہنچتا ہے؟ ارے علی ہے اللہ رسول کا نفس. نعرہ